بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 آپ کا جو 5th چیپٹر ہے وہ ہے مشاہیر اسلام۔ مشاہیر اسلام سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی مشہور ہستیاں جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ان میں سے چند ایک ہستیوں کی زندگیاں آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور آج کا ہمارا چیپٹر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس چیپٹر کے اندر آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات زندگی جو ہے وہ پڑھ سکیں گے، ان کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی اشاعت کے لیے جو خدمات ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں گے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ہم یہ معلوم کریں گے۔ آپ اگر تاریخ پہ غور کریں تو بہت سارے بڑے بڑے جو ہے وہ جرنیل گزرے ہیں، مشہور جو ہے وہ جنگی ماہرین گزرے ہیں، جن کے بارے میں آپ عام طور پر پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ جیسے مغربی مورخین جب لکھتے ہیں تو نپولین بوناپارٹ کے بارے میں، جولین کیسر کے بارے میں، چنگیز خان کے بارے میں۔ لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ کے اوپر غور کریں تو اسلامی تاریخ کے اندر بھی ہمیں بہت سارے بڑے بڑے جرنیل نظر آتے ہیں جن کی جو جنگی مہارتیں ہیں وہ کسی طور پر بھی ان دوسرے جنگی ماہرین سے کم نہیں تھیں۔ ان میں سے تاریخ اسلام کا ایک سنہرا جو ہے وہ جرنیل جو کہ گولڈن ورڈز میں لکھے جانے کے قابل ہے، جن کا نام وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے اپنی بہادری اور مہارت کا لوہا منوایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 592 جو ہے وہ عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنی مخزوم سے ہے۔ اور جو قبیلہ بنی مخزوم ہے یہ جنگ و جدل میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا، اور ولید بن مغیرہ جو ہیں وہ بھی ایک بہت بہترین سپہ سالار تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو ابتدائی دور ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو کہ اسلام دشمن فیملی تھی، مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ان کے والد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اسلام دشمنی میں ہی اس نے شہرت رکھی۔ تو اپنے والد کی ہی جو ہے وہ تربیت کی وجہ سے، اور چونکہ اسی گھر میں ان کا بیٹا تھے، تو خالد بن ولید بھی جو ہیں وہ اپنے ابتدائی دور میں اسلام کے بھی خلاف تھے، مسلمانوں کے بھی خلاف تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بلکہ کئی بار شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت خالد بن ولید بعد میں خود بتاتے ہیں جب وہ اسلام قبول کر چکے تھے کہ جتنی بار بھی میں یہ کام کرنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر ان کو شہید کروں تو خود ہی پتہ نہیں میرے دل میں کس طرح کا آپ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا تھا، اور میرا حوصلہ پست ہو جاتا تھا، اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہیں سے ہی میرے دل میں یہ محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جو ان کی حفاظت کر رہی ہے اور ان کو مجھ سے بچا لیتی ہے، اور وہیں سے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو دین لے کر آیا ہے یہ شخص جس کا اعلان کر رہا ہے، یہ یقیناً پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ تو یہیں سے ہی جب کئی بار انہوں نے اپنی کوششیں کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی دسترس حاصل نہ کر سکے تو ان کے دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کا اس قبول اسلام اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو ان کی دینی خدمات ہیں اور فتوحات میں ان کا جو حصہ ہے، اب ہم یہ پڑھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور یکم سفر 8 ہجری کو اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس موقع پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی باقی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ سب سے پہلے جس جنگ میں انہوں نے شرکت کی وہ جنگ موتا تھی۔ جنگ موتا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بڑے بڑے اسلامی کمانڈر جو ہیں وہ مقرر فرمائے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر یہ تینوں شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ کمانڈر منتخب کر لیا جائے۔ تو تینوں کمانڈر جو تھے وہ شکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر فوج کی کمان جو ہے وہ سنبھالنی پڑی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بہترین حکمت عملی اختیار کی کہ آپ کے ساتھ 3000 جو ہے وہ سپاہی تھے، جبکہ آپ کے دشمنوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ تھی۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہترین حکمت عملی سے 3000 تعداد ہو کر 20,000 کے بڑی تعداد کے دشمن کو شکست فاش دی، اور ایسی جنگ کی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں دیکھی گئی۔ اور اس ایک دن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹیں، اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار، سیف اللہ۔ اور اس کے بعد پھر تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا ان کا جنگوں میں حصہ لینے کا اور اپنی جو ہے وہ اس مہارت دکھانے کا، تو پھر تو اس کے بعد جتنی جنگیں آتی گئیں سب جنگوں میں حضرت خالد بن ولید نے حصہ لیا، بے شمار جنگوں میں حصہ لیا۔ اسلام کی جو ریاست ہے اس کو بہت زیادہ اس کو آگے بڑھایا، اور جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایسی اپنے دھاک بٹھائی اور اپنی شہرت جو ہے وہ حاصل کی کہ جو دنیا کے بڑے بڑے جرنیلوں میں ان کا نام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مشہور جنگوں میں حصہ لیا ان میں سے چند ایک مشہور جنگوں کے نام یہ ہیں: جنگ موتا، جنگ یرموک، جنگ یمامہ اور جنگ اجنادین۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے علاقے فتح کیے اور اسلامی ریاست جو تھی اس کو بہت وسیع کیا، عرب و عجم تک جو ہے وہ پھیلا دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تو انہوں نے بھی انہی کو، حضرت خالد بن ولید کو جو ہے وہ سپہ سالار مسلمانوں کا برقرار رکھا۔ اور ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو جنگ یمامہ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں مسیلمہ کذاب کے لشکر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید 13,000 کا لشکر لے کر تو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے، لیکن اتنی تھوڑی سی تعداد میں سپاہی ہونے کے باوجود اتنی بڑی طاقت جو کہ لاکھوں پر مشتمل تھی ان کو شکست فاش دی اور عبرتناک شکستیں دوچار ہونا پڑا۔ اس طریقے سے آپ کی ان کارناموں کو دیکھ کر آپ کے دشمن بھی جو ہیں وہ آپ کی شجاعت اور بہادری کے قائل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جنگ یرموک کا واقعہ پیش آتا ہے جس میں 60,000 عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف 30 مجاہدین دے دیے جائیں تو میں ان کا مقابلہ کرنے چلتا ہوں۔ کہاں 30 مجاہدین اور کہاں 60,000 عیسائی، لیکن پھر مسلمانوں نے باہمی مشورے سے 30 کی بجائے آپ کے ساتھ سپاہیوں کی تعداد 60 کر دی۔ تو یہ 60 مسلمانوں کے لشکر کو لے کر 60,000 عیسائیوں کے خلاف نکل پڑے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ 60 مجاہدین 60,000 کافروں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور ان کو شکست فاش سے دوچار کیا۔
تو اس طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حربی مہارتیں ہیں، آپ کی جو پلاننگ ہے، جو حکمت عملی ہے، اس کو پوری دنیا نے جو ہے وہ سراہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب فاتح تھے، ایک اتنے بڑے جرنیل تھے، ہمیشہ جو ہے وہ ہر جنگ میں فتح ہی حاصل کی۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ شاید جس جنگ میں خالد بن ولید ہوں گے تو وہی مسلمان جیتیں گے، کہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہم جنگیں جیتتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، جنگیں تو اللہ کی مدد کی وجہ سے جو ہے مسلمان جیت رہے ہیں، تو لوگوں کا تو ایمان حضرت خالد بن ولید کے اوپر جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے شاید ہم جیتتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو جنگ کی سپہ سالاری سے ہٹا دیا۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس جب یہ احکام پہنچے کہ حضرت عمر نے آپ کو معزول کر دیا ہے، تو انہوں نے اس وقت بھی اطاعت امیر کا ایک اتنا بڑا ثبوت جو ہے وہ پیش کیا کہ خوشی خوشی حضرت عمر کے احکام کو قبول کیا اور جو ہے سپہ سالاری سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ صرف ایک جنگی ماہر ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھے لکھے جو ہے وہ صحابی تھے، کاتبین وحی میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور وحی آتی تھی تو اس کو جو ہے وہ لکھا بھی کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی، ابھی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ساری جنگوں کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے، ہر جنگ میں شرکت کی اور بہترین حکمت عملی جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا، لیکن افسوس کی بات انہیں اس بات پر ہمیشہ رہا، اور آخر میں بھی جو ہے وہ جب ان کی بیمار ہوئے اور بستر مرگ پر تھے تو اس بات کا انہیں سب سے زیادہ افسوس تھا کہ میں نے ساری زندگی جنگیں لڑیں اور شہادت کا جذبہ جو ہے وہ میرا جو دل میں رہ گیا، اور میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا اور بستر پر جان دے رہا ہوں۔ میدان جنگ اتنی جنگیں لڑی تھی انہوں نے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں کسی تیر، تلوار یا نیزے کا زخم موجود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور میں اتنا ہر وقت میدان جنگ میں رہنے کے باوجود بھی ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح کی زندگی اور ان کی موت قبول تھی وہی ہوا، اور انہیں بستر مرگ پر جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی 21 ہجری بمطابق 642 عیسوی میں جو ہیں یہ وفات پائی انہوں نے، اور شام کا ایک شہر حمص تھا جس میں آپ کی وفات ہوئی، اور وہاں پر ہی مسجد خالد بن ولید کے نام سے ایک مسجد موجود ہے، اس مسجد کے ساتھ ہی ان کو جو ہے وہاں پر ہی دفن کیا گیا تھا، جس وہیں پر ان کا مزار ہے۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری جائیداد کی تقسیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کریں۔ تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی جائیداد کی تقسیم کی، اور اس دن 21 ہجری 642 عیسوی کو جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید سے ایک مسلمان امت جو ہے وہ محروم ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی خاطر جتنی بھی قربانی دینی پڑے اسے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وقت لڑنے کے لیے اور جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اچھا جی، اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو مخزوم، جیم آپشن اس میں ٹرو آپشن ہے، بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے جزز میں 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ جنگ موتا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، دال آپشن اس کے اندر ٹرو آپشن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے شہر حمص میں وفات پائی۔ اس طریقے سے یہ چاروں جو MCQs ہیں آپ کریں گے۔
آگے ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ نمبر 1 ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف لکھیں۔ اس کا جو جواب ہے یہ آپ کے بک کے اس چیپٹر کے فرسٹ پیج پر موجود ہے۔ اس کو آپ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تاریخ اسلام سے، یہاں سے سٹارٹ کریں۔ سوال کا آنسر تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس نے دنیا میں اپنی بہادری اور مہارت کا لوہا منوایا، یہاں سے لے کر تو اس پیراگراف کے اینڈ تک اس سوال کا جواب ہوگا۔ اگلا دوسرا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب کب اور کیوں ملا؟ اس سوال کا جواب بھی آپ اسی چیپٹر کے یہ دوسرے پیج پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو جنگ موطا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی تھی، تینوں کا یہاں سے آپ اس سوال کا جواب شروع کریں گے اور پھر یہ سارا لکھ کر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا، یہاں تک اس سوال کا جواب ہوگا۔ اچھا، اگلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند مشہور جنگوں کے نام بتائیں۔ اس سوال کا جواب بھی اسی پیج پر ہے آپ کے سامنے۔ آپ کی چند مشہور جنگوں میں جنگ موطا، جنگ یرموک، جنگ یمامہ اور جنگ اجنادین شامل ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا کوئی ایک واقعہ درج کریں۔ آپ نے اس پیج کے اوپر بہت سارے یہ واقعات پڑھے، ان میں سے کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے یہ والا لکھ لیجیے گا۔ جنگ یرموک میں کے موقع پر جب 60,000 عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، جس کے مقابلے اپنے صرف 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تو یہاں سے لے کر تو جو ہے وہ آپ یہاں تک انہیں شکست فاش دی، تاکہ اس سوال کا جواب لکھ لیجیے گا۔ آگے اس سے اگلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ ان کی وفات کے بارے میں آپ کے پاس اس پیج پر لکھا ہوا ہے کہ وہ 21 ہجری بمطابق 642 عیسوی میں شام کے شہر حمص میں وفات پا گئے۔ اگلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید کی کون سی خواہش پوری نہ ہو سکی؟ یہ بھی اسی پیج کے اوپر یہ شروع میں جواب ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو اپنے انتقال سے پہلے اس چیز کا افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ کی بجائے اب بستر پر اپنی جان دے رہے ہیں۔ آپ شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی جو وفات تھی وہ نارمل موت تھی، شہادت جو ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ کسی جنگ میں شہید ہونے کی بجائے جو ہے وہ بستر پر ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو اچھا، اب اس کے چیپٹر کے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات پر روشنی ڈالیں۔ اس سوال کا جواب آپ کو اس چیپٹر کے یہ پہلے پیج پر ابتدائی دور نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں سے ہی لے کر اس کے آخر تک یہ پورا پہلا پیراگراف جو ہے اس سوال کے جواب میں لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی مہارت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے اندر جو اس چیپٹر کا یہ سیکنڈ پیج ہے یہ سارا آپ کی جنگی مہارتوں کے بارے میں ہے۔ تو اس میں آپ ایک تو یہاں سے جنگ موطا سے سٹارٹ کر کے تو یہ والا پیراگراف جو ہے وہ آپ آخر تک لکھ لیں اور پھر بیچ میں یہ والا چھوڑ دیں، پھر یہاں سے جو ہے وہ آپ سٹارٹ کر لیں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے کہ مسلمانوں کو سپہ سالار مقرر کیا گیا، یہاں سے لے کر یہ پیراگراف کمپلیٹ لکھیں، ساری جنگ یرموک والا بھی لکھ لیں اور یہاں تک اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت خالد بن تیسرا سوال جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وضاحت کریں۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں، آپ نے یہ ویڈیو سن کے جو ہے وہ یہاں سے لکھ لیجیے گا، کیونکہ اس کو چیپٹر کو پڑھنے سے آپ نے خود جو نتیجہ اخذ کرنا ہے آپ نے اس سوال کے جواب میں وہ لکھنا ہے۔ آپ لکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، ہمیں اپنی زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ نمبر 2، بہترین حکمت عملی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
نمبر 3، بہادری اور جفاکشی ایک مومن کی پہچان ہے۔ نمبر 4، اطاعت امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا بہت اہم حصہ ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے سبکدوشی کے احکامات کو بخوشی قبول کر لیا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف اور اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔